جو اپنے نفس کے عیبوں کو نہ پہچانے گا وہ تکبر اور دھوکے میں پڑ جائے گا۔ جو دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے دل میں فقر جنم لے لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خطا شیار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب عمل پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے۔ جو دوست کی طرف سے درد پہنچے وہ عاشق کے لیے نعمت ہوتی ہے، اور ہر سچا عاشق خدا سے سوائے بلا کے کچھ نہیں طلب کرتا، کیونکہ عاشق کا امتحان اسی میں ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرو کہ یہی تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ میٹھی زبان سے نیکی سکھاؤ، اگر سختی سے کام لوگے تو لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ عزت داری ایک تکلیف دہ عمل کے مترادف ہے۔ جیسے ہر شے اپنے آخری نقطے سے واضح اور مکمل دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی زندگی اپنے اختتامی لمحے سے واضح دکھائی دیتی ہے۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے عطیہ تخلیق کو پروان چڑھانا ہے۔ جس نے اس فریضہ میں کوتاہی کی گویا اس نے خالق کی نافرمانی کی۔ شیطان کا کام ہی انسان کو برائی کے لیے اکسانا اور ورگلانا ہے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ خود ہی شیطان صفت ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا پاس کریں کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد اور تجربہ کار ہیں۔ نصیحت کرتے رہا کرو، بہت سے لوگ محض نصیحت سننے کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ نیک انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط اور بری سوچ نہ سوچے۔ گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت۔ ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ کھانے میں اللہ پر بھروسہ رکھو اور کہنے میں سچ کا خیال رکھو اور دیکھنے میں عبرت حاصل کرو۔ یہ تین چیزیں اصل میں شہوت کی قسمیں ہیں۔ تصوف کسی رسم اور مرتبے کا نام نہیں ہے، نہ کسی علم کا، یہ تو صرف مکارم اخلاق کا نام ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی مرتبہ ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا۔ جس کے دل میں ہر وقت خوف خدا موجود رہتا ہے، شیطان اسے راہ راست سے بھٹکانے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ پہلی عبادت خلوت ہے اور طلب علم، بعد اس پر عمل اور آخر اس کی اشاعت۔ علم صالح ہے وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ روئے زمین پر بہادری کا سب سے بڑا امتحان شکستہ دل ہوئے بغیر ہار کو برداشت کرنا ہے۔ بہادر لوگ ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں، ہار کر بھی ہم نہیں ہارتے۔ بے بسی اس کیفیت کا نام ہے جس میں بڑے بڑے طاقتور بھی ہمت ہار دیتے ہیں۔ دنیا میں محبت کے پھول بکھیرو گے تو تمہارے راستے سے کانٹے خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ بیٹے اور بیٹی کو پیار کر بچوں کے دل میں بار بار یہ خواہش ابھرتی ہے کہ والدین ان کو پیار نہیں کرتے۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، اس عمل سے ان کا دماغ بڑا ہوتا ہے۔ شکستہ خاطر کے اگلے پچھلے سب کے سب دن اور رات برے ہوتے ہیں، مگر جو خوش و دل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشی سے ہمکنار رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط رسی جسے تو پکڑتا ہے وہ تعلق ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان قائم ہے۔ جس بندے کا اللہ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصد ہو وہ ضائع اور برباد ہے۔ جن بھلائیوں اور کاموں کو تو طلب کرتا ہے اس کو حاصل کرنے میں سستی سے کام نہ لے، کیونکہ جو سست بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ ارادے میں اگر یقین اور بھروسے کی روشنیاں بھر دی جائیں تو ارادے پر عمل ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی بے جا خواہشات کو سر پر چڑھایا وہ ہلاک ہوا۔ فضول اور لغو باتوں سے پرہیز کر کے یہ تیرے چھپے عیب کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا اپنی زبان کو بند رکھو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تیرے عیب چھپے رہیں۔ جاننے والے کو بتانا ہی کیا ہے، آپ لب تب
کھولو جب اللہ جانتا نہ ہو۔ جاننے والے کے سامنے اظہار کا بہترین طریقہ آنسو ہے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پر دیندار بن گیا۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ چمکتے ہوئے سورج کے نیچے لڑائی میں صرف طاقتور ہی کی ہمیشہ فتح نہیں ہوتی۔ روٹی صرف عقل مندوں ہی کو نہیں ملتی۔ دولت صرف محنتی لوگوں کو ہی قبضہ میں نہیں ہے۔ یہ سب قسمت، وقت، موقع کی باتیں ہیں۔ بیہودہ باتیں کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملا دینا سب سے بڑی منافقت ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کبھی سکون اور راحت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ مایوس نوجوان کی صورت سے بڑھ کر تکلیف دہ نظارہ اور کوئی نہیں۔ مایوسی انسان کا آدھے سے زیادہ خون کم کر دیتی ہے۔ وہ بندہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہتا ہے جو خود سے فیصلہ کرنا نہیں جانتا، ہر کام میں دوسروں سے مشورہ چاہتا ہے۔ ایسا بندہ کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کر جائے۔ انسان اپنی ہی ہمت سے کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ دولت ہاتھ آنے کے لیے اپنے بھائیوں، باپ اور چچا کے موت کے منتظر ہرگز مت رہو۔ کوئی بندہ اپنی زندگی میں تنہائی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے، اپنے ارد گرد جھانکے اور خوشیاں تلاش کرے۔ کوئی لاچار اور مضر نہیں گو وہ فضول خرچ ہو۔ جب سوال کرے تو اسے محروم نہ کرو، اور محتاج اگرچہ سوال میں اصرار کرے مگر اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کر۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر، پلکیں، اوپر کا اور نیچے کا جبڑا آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو بلند منصب پر ہو، مست خواہشات کے پیچھے چل کر درماندہ اور بدکاروں سے مل کر شرمندہ نہ ہوا ہو۔ مقصد کو ہمارے لرزتے ہوئے پیروں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بلند ہونا چاہیے۔ زندگی ایک دن کے سفر کا نام نہیں ہے، کل بھی آئے گا۔ دل میں یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھیں محض حب دنیا کا مظہر ہے۔ جو بندہ ناراض ہو کر راز ظاہر کر دے وہ بندہ جاہل اور بے وفا ہے۔ گمنامی کو پسند کرو اور شہرت کے سے ہمیشہ کے لیے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس لیے اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ لائق بخشش وہ بندہ ہے جو خود سوال سے مستغنا ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی اور مقصد نہ ہو۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا، انہیں نیک باتیں سکھاتا اور رات کو سوتے وقت کپڑا پہناتا ہے، اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضال ہے۔ اپنے دل میں کوئی ایسی رغبت پیدا نہ ہونے دو جو تمہیں رائیگاں کرنے والا بنا دے۔ اس سرمایہ کے موقع کی مناسبت سے کام میں لاتے ہیں، وہی زندگی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔